آداب۔ آج کی اس خاص نشست میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے بصری سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے سر ورق کا تجزیہ کریں گے جو سچ پوچھئے تو اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سفر میں رنگ بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں اور خیالات کی وہ وادیاں بھی جہاں حقیقت اور تخیل کی سرحدیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ تو چلے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ انسانی تخیل کی حد آخر ختم کہاں ہوتی ہے؟ ذرا تصور کریں، جب خوابوں کے دھندلے سائے جھٹ جاتے ہیں، نیند کی وادیاں کہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے بعد کون سی پوشیدہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں؟ وہ کون سی نامعلوم منزل ہے جو خوابوں کی سرحدوں کے بھی اس پار کہیں موجود ہے؟ ہماری آج کی اس فکری گفتگو کا مرکز بالکل یہی جستجو ہے، اور اس کا محور ہے یہ بے حد دلکش کتاب کا سرورق جس کا نام ہے خوابزار کے پار۔ یہ صرف ایک کتاب کا کور نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل فن پارہ۔ ہمارا یہ پورا تجزیہ خالصتاً اسی ایک تصویر میں چھپی منظر کشی اور ان الفاظ کی رہنمائی میں آگے بڑھے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس عنوان کے لغوی معنی کی طرف چلتے اور اپنے لسانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان کا پہلا اور بنیادی لفظ ہی دیکھ لیں، خواب۔ خواب جو انسانی شعور کا ایک بہت ہی نازک، لطیف اور غیر مادی سا حصہ ہے۔ سارا تصور یہیں سے تو جنم لیتا ہے، بالکل ان کرنوں کی طرح جو نیند کی گہرے اندھیرے میں بھی ایک روشن اور پراسرار دنیا کی بنیاد رکھ دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو لاحقہ جڑتا ہے وہ ہے زار۔ زار کا مطلب ہوتا ہے کوئی مقام، کوئی وادی یا کثرت کی جگہ۔ اب دیکھیں، جیسے ہی خواب کے ساتھ زار ملتا ہے تو ایک لمحاتی سا خواب اچانک ایک وسیع و عریض منظر میں بدل جاتا ہے۔ یہ اب محض ایک خواب نہیں رہتا، بلکہ خوابوں کی ایک پوری بستی، ایک وسیع خواب زار بن چکا ہے۔ اور پھر آتے ہیں یہ پراسرار الفاظ کے پار۔ یہ الفاظ فوراً ہی ہماری توجہ اس خوابوں کی بستی سے ہٹا کر ایک ایسی ختمی منزل کی طرف لے جاتے ہیں جو اس بستی کی حدود کے بالکل اس پار واقع ہے۔ دراصل یہ اس حقیقت کی جستجو ہے جو ہمارے تخیل اور خوابوں سے بھی کہیں آگے موجود ہے۔ یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ عنوان سر ورق پر موجود کہاں ہے۔ خوابزار کے پار کے یہ الفاظ اوپر آسمان میں بالکل بادلوں کے درمیان معلق ہیں۔ یہ ترتیب ان الفاظ کے بلند مفہوم کی بالکل درست عکاسی کر رہی ہے، گویا یہ الفاظ زمین کی قید سے آزاد ہو کر آسمانی وسعتوں کا حصہ بن گئے ہوں۔ اب ذرا سرور کی بصری عناصر یعنی اس کی سحر انگیز منظر کشی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس منظر میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو مل کر ایک پراسرار کہانی بن رہی ہیں۔ ایک پورا چاند جو رات کی تاریکی کو روشن کر رہا ہے، گہرے بادل، حد نگاہ تک پھیلا ہوا پرسکون سمندر، ایک تنہا کشتی اور ایک بالکل خاموش ساحل۔ یہ سب مصور کا ایک بہت ہی شعوری اور بامانی انتخاب ہے۔ خاص طور پر اگر ہم سرورق کے اوپری حصے پر غور کریں نا، تو روشنی اور سائے کا کیا کمال کا کھیل جاری ہے۔ پورا چاند گہرے نیلے اور سرمئی بادلوں کو چیرتا ہوا اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ منظر تنہائی اور رات کی گہری سوچ کی ایک بہت ہی مؤثر اور دلکش فضا بنا رہا ہے۔ اب ذرا نگاہیں نیچے کی جانب لائیں۔ یہاں ساحل سے ٹکراتی ہوئی جھاگدار لہریں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، جو بڑی خاموشی سے ریت پر دم توڑ رہی ہیں۔ یہ محض پانی اور مٹی کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ دراصل ہماری جانی پہچانی زمین اور سمندر کی اس نامعلوم وسیع دنیا کے درمیان ایک سرحد کی طاقتور علامت ہے۔ اور اس بے کراں وسعت کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک تجسس بھرا سوال ضرور ابھرتا ہے کہ آخر یہ تنہا کشتی جا کس طرف رہی ہے؟ اس لامحدود سمندر میں جہاں دور دور تک کوئی اور نشان نہیں، یہ اکیلی سواری کس حقیقت کی تلاش میں نکلی ہے؟ افق کے قریب روشنی میں گھری ہوئی یہ چھوٹی سی بادابانی کشتی، یہ کوئی عام سواری نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طاقتور استعارہ ہے۔ یہ شاید انسانی روح ہے، یا پھر کوئی ایسا تنہا مسافر جو خوابوں کے اس وسیع اور چمکتے ہوئے سمندر میں اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ کشتی ایک لازوال جستجو کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ آئیے اب اس شاندار تخلیق کے خالق یعنی محترم شاعر حضرت تابش کمال صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ تمام گہری سوچ، تخیل کی یہ اڑان اور خوابوں کی یہ خوبصورت منظر کشی دراصل حضرت تابش کمال صاحب کی قلمی اور فکری کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اردو ادب میں ان کا نام ایک نہایت ہی محترم اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔
اور ایک اور بات بہت قابل غور ہے کہ سرے ورق پر شاعر کا نام کس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تابش کمال، یہ الفاظ بالکل نیچے بائیں جانب ریتلے ساحل پر لکھے گئے ہیں۔ اوپر ایک لامحدود آسمان اور بے کراں سمندر ہے، لیکن شاعر کا نام اس ریت پر درج ہو کر پوری تصویر کو ایک مضبوط زمینی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخیل کی پرواز کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، انسان کی پہچان ہمیشہ اپنی مٹی سے جڑی رہتی ہے۔ تو اس دلچسپ تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور انتہائی گہری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ کیا خوابوں کے پار کی وہ دنیا جس کی جانب یہ عنوان اشارہ کر رہا ہے ایک حتمی اور ابدی سکون کا مقام ہے، یا پھر یہ ایک بہت ہی خوبصورت مگر گہری تنہائی کا نام ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو خواب زار کے پار کا یہ فن پارہ ہمارے لیے چھوڑے جاتا ہے، تاکہ ہم خود اس پر غور کریں اور اپنے اپنے تخیل سے اس کے نئے معنی تلاش کریں۔ اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔